ایسے انسان کی قربانی کو اس کے منہ پہ مارے گا جو بے نمازی ہو، جو سال بھر میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لیکن عید کے موقع پر جب جانور کو لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کیے؟ نہیں، انہوں نے ایک حکم دیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تو یہ ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا آپ کیجئے۔ یہ فرما برداری ہے۔ اگر کوئی سال بھر اپنے والدین کو ستاتا ہے، سال بھر اپنے والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتا، سال بھر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جب عید کا موقع آیا اگر 100 اونٹ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کی روح اور اس کا مقصد۔ قربانی کے مسائل جاننے سے پہلے قربانی کے تعلق سے چند اشکالات یا پھر چند سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان سوالات کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، پھر ہم تمام لوگوں کو مل کر حق بات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق بخشے۔
آمین رب العالمین۔ محترم حضرین، کہ قربانی کیا ہے، یہ لفظ قربانی کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ قربانی کا معنی یہ ہے کہ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا جائے۔ یعنی قربانی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز اس کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قربانی کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، قربانی کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت رہی ہے، تمام انبیاء کے ان کے امتیوں کی خصوصیت رہی ہے کہ ہر نبی نے قربانی کو پیش کیا ہے، ہر نبی کی امت نے اس قربانی کو زندہ کیا ہے، اس قربانی کو پیش کیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات اور ہے کہ ہر دور کے اندر قربانی کے نام الگ الگ تھے اور قربانی کے پیش کرنے کے طریقے الگ الگ تھے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے قربانی کس نے دی؟ تو چلیے ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ان کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجئے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اب دیکھو اس سے نکتہ کیا ملا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کو پیش کیا۔ اب ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ اچھا، اب تیسرا سوال یہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوئی تھی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تورات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور باقاعدہ تورات کے اندر ان دو لوگوں کا نام بھی مینشن ہے، ایک کا نام حابل تھا اور دوسرے کا نام قابل تھا۔ اچھا، اب اس سے پہلے ایک چیز یہ ضروری کہ انہوں نے قربانی میں کیا پیش کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو وہ لوگ قربانی دیے تھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے کس چیز کی قربانی دی تھی؟ وہ چیز تورات کے اندر منشن ہے، اس کے اندر بتایا گیا یہ حابل جو تھا اس کا ایک بکری کا ریوڑ تھا، یہ بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا دھندا کرتا تھا، بکریوں کا بزنس اس کا تھا۔ اور قابل ایک فارمر تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ جب قربانی کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو حابل اپنے ریوڑ سے ایک اچھا خوبصورت جانور لے کر کے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے کے لیے ایک اچھا سا جانور لے کر کے آیا۔ اب قابل تھا، وہ ایک فارمر تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا، تو اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اناج اور غلہ لے کر کے آیا۔ اب دونوں کی قربانی انہوں نے اپنی قربانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کیسے قبول ہوئی؟ زمانے قدیم کے اندر یوں ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی اللہ رب العالمین کو منظور ہوتی تھی اس کے جانور کو یا پھر اس کے چیز کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی۔ تو اس سے لوگ یہ جان جاتے تھے کہ اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوئی ہے۔ تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا کہ جب دو لوگوں نے اپنی قربانی کو انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں حابل اور قابل نے پیش کیا،
تو حابل کا جو جانور تھا آسمان سے ایک آگ آئی اور اس جانور کو جلا کر کے خاکستر کر دیا. اب دوسرے بھائی کی قربانی کو جو مردود کر دیا گیا, ٹھکرا دیا گیا. اب دوسرا بھائی غصے میں آ گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی, میری قبول نہیں ہوئی. غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بھائی سے کہا قال اقتلنک, میں تجھے مار ڈالوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو دوسرے بھائی نے کہا قال انما تقبل اللہ من المتقین, کہ بے شک اللہ تعالی متقیوں کے قربانیوں کو قبول کرتا ہے. تو اس سے نقطہ کیا ملا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف متقی لوگوں کے جانور قابل قبول ہیں. اگر جانور ذبح کرنے والا انسان, قربانی پیش کرنے والا انسان اگر متقی نہیں ہے تو اس کا جانور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول بھی نہیں. اب چلو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہر سال میں اور آپ 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانیوں کو پیش کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ایک اور چیز, ہم نے جو بات کہی کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اب تو اس سے نقطہ یہ ملا کہ قربانی کرنے کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ تقوی کہاں ملتا ہے؟ اب یہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. یہ تقوی کوئی خریدنے والی, کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ تقوی کہاں موجود ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر یہ تقوی موجود ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پورے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے دل کو چنا. ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ بندہ چاہے کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ کر لے, چاہے کتنا چھوٹا عمل کیوں نہ کر لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہ تمہارے چہروں کو دیکھے گا, نہ تمہارے مال کو دیکھے گا. اللہ رب العالمین دیکھے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ کس نیت کے ساتھ اور کتنے تقوی کے ساتھ تم نے اس عمل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انجام دیا ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی منشن کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے پورے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ موجود ہے, اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے, اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اور وہ چیز کیا ہے؟ دل ہے. اب دیکھو دل کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اگر ایک انسان کے دونوں پیر نہیں ہے تو انسان تب بھی زندہ رہ سکتا ہے. اگر 2 ہاتھ نہیں ہے تو تب بھی زندگی گزر بسر کر سکتا ہے. اگر ایک کڈنی نہیں ہے تو تب بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے. اگر دماغ اس کے پاس ہے لیکن عقل نہیں ہے تو تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو پورا جسم کام کرنا بند کر دے گا. کتنا اہم شے ہے, کتنی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اسی دل کو چنا اور یہ تقوی وہیں پر پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے حابل کا دل صحیح تھا, اور باقاعدہ معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں, ہم متقی ہیں. تقوی تو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے, چونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. ہم بھی متقی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, اگر انسان متقی ہے تو اس کے تقوی کے جو اوصاف, متقی انسان کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے سے, اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایک انسان متقی ہے, اگر اپنے آپ کو تقوی والا بولتا ہے, اپنے آپ کو متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو ایک متقی کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اوصاف لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کے چہرے سے, اس کے اعمال سے, اس کے گفتگو سے, یہ تمام اوصاف اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں. اب باقاعدہ لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے, ہم متقی ہیں, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے. کیا آپ کو دکھانے کے لیے مسجد کو آنا ضروری ہے؟ کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے؟ آپ دیکھو, حابل ایک متقی آدمی تھا, اور تقوی کے حساب سے اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے کیا لے کر کے آیا؟ ایک اچھا خوبصورت جانور لے کر کے آیا. اب اس کے مقابل میں قابل کا دل صحیح نہیں تھا,
اسی وجہ سے اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے کیا لے کر کے آیا؟ اناج اور غلہ اٹھا کر کے لایا. وہ صحیح سالم تھا، اس کا دل اچھا تھا، حابل کا وہ تقوی والا تھا، اسی لیے اس کی قربانی کو قبول کیا گیا. قابل کا دل بیکار تھا، صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے قربانی کرنے کے لیے کیا لایا؟ اناج اور غلہ اٹھا کر کے لایا اور اسے قربانی کو ٹھکرا دیا گیا. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ اگر انسان متقی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں. اگر انسان تقوی والا ہے تو اس کے اوصاف اس کے کردار سے اور اس کے رویے سے وہ اوصاف ظاہر ہو جاتے ہیں. تو چلیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب ہر سال 10 ذی الحجہ کو میں اور آپ سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہم تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کرتے ہیں. اب تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا لنک کہاں ہے، یہ کیسے وجود میں آیا. اب دیکھو یہاں پر قربانی کا ڈیفینیشن چینج ہو جاتا ہے. ہم نے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہر وہ چیز اللہ رب العالمین کا جو تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا جائے وہ قربانی ہے. لیکن یہاں ڈیفینیشن چینج ہو جاتا ہے. یہاں معنی یہ ہوگا کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں، یعنی عید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک اپنے مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی کا معنی ہے. اچھا، اب یہاں پر قربانی کا معنی ہم سمجھ لیے. اب قربانی کرنے کے لیے جانور دینا نا، اب وہ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ جانور دیکھنے سے پہلے کہ قربانی کیسے وجود میں آئی. قربانی کا لنک کہاں سے ہے؟ جو بار بار ہم ہر سال قربانی کو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو دیتے ہیں، اس کا لنک کہاں سے ہے؟ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے. صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی بتاؤ کہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سنت ابیک ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی کو ہم زندہ کرنے کے لیے اور اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل، جو بڑھاپے کی عمر میں سہارا بننے والا ہے، جو بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور پھر اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ دھوکے سے اپنے بیٹے کو لے کر کے پہاڑ پر چلے گئے وہاں ذبح کرنے کے لیے، ایسا نہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ بھی کیا. اب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ دھوکے سے کوئی جھوٹ بول کر کے پہاڑی پر لے گئے اور وہاں پر ذبح کرنے کے لیے، نہیں، باقاعدہ اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، پوچھا، کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے تجھے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، بیٹا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ذرا دیکھیے اس پیارے بچے کا جواب کیا کہا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد محترم، اے ابو جان، آپ اس کام کو انجام دیں جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیے اس واقعے سے کتنے سارے نکتے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اولاد کو اپنے والدین کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے، اور دوسری جانب سے دیکھیں تو والدین کی تربیت دیکھو اپنے بچے کو کیسے دیں کہ ایک ہی بات میں بیٹا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو سوچو ذرا اس والدین کی تربیت کیسے تھی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہوگی کہ انہوں نے ایک حکم دیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل اپنی زبان سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد محترم، جس کا تم کو حکم ملا ہے آپ وہ کیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اولاد کو ایسے ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ والدین صحیح طور پر اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے. بچہ جیسے بھی رہے لاڈ میں آ کر کے محبت میں آ کر کے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. جب بعد میں بچہ ہو کر کے اگر بگڑ گیا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیا، والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، تو ہم پورا کا پورا بوجھ اٹھا کر کے سوشل میڈیا اور سماج پہ ڈال دیتے کہ سماج گندا ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. یہ گندے معاشرے میں پرورش ہونے کی وجہ سے آج ہمارا بیٹا نافرمان ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے اولاد نیک ہونے میں والدین کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. ان کی تربیت بھی دیکھی جائے گی کہ کیسے وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. تو اولاد کی نیک ہونے میں والدین کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اب چلیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب اجازت ملی اپنے بیٹے کی طرف سے تو اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے پہاڑی پہ اور جا کے وہاں پر لٹایا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری کو جب گلے پر رکھا تو آسمان سے اللہ رب العالمین نے یہ ندا لگائی، قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب یہاں پر سوال یہ ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیے، قربان کر دیے، لیکن یہاں پر ابھی چھری بھی نہیں چلی. لیکن تبھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انہوں نے اپنے خواب کو سچ کہاں کیا؟ خواب میں تو دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیے، لیکن یہاں بھی ذبح بھی نہیں کیے، تبھی آسمان سے یہ ندا لگ گئی، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر ٹھان لیے تھے کہ کسی بھی حالت میں آج اپنے بچے کو اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر کے رہوں گا. اسی لیے کہتے ہیں انٹینشن میٹر کرتا ہے، انسان کی نیت میٹر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے دل کو اسی لیے چنا. ہر کام کرنے کے لیے ایک نیت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے. تو پورے مکمل نیت کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں اپنے بچے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر کے نکلوں گا. اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے وہ اپنے تمام خواہشات پہ چھری چلا دیے تھے، اپنے ارادے میں اپنے بیٹے پر چھری چلا دیے تھے. اب بس یہاں پر اس کام کو انجام دینا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ندا لگائی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب اسی سنت کو ہم زندہ رکھنے کے لیے ہر سال جانوروں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اچھا، اب جانور کا انتخاب ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے چند شروط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم جانور انتخاب کرنے سے پہلے ہم اپنے مال کو دیکھیں کہ ہمارا مال کتنا حلال ہے. جانور کا انتخاب کرنے سے پہلے ہم اپنے پیسوں کو دیکھیں کتنا حلال پیسہ ہمارا ہے اور کتنی محنت سے ہم نے اس پیسے کو کمایا ہے. ایسی قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں قبول نہیں ہوگی جو حرام پیسوں سے کی گئی ہو. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، 10 لوگوں کی جائیداد کو لوٹ کر کے، 10 لوگوں کا حق مار کر کے، سودی کاروبار کر کے، دوسروں کا جان کھا کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور ان پیسوں سے ایک جانور خرید کر اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا آپ بتاؤ کہ ایسی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول کرے گا؟ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے سب سے ایک بیسک شرط یہ ہے، سب سے پہلے ہمارا مال حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جانور تمام عیوب سے پاک ہو. خریدنے والا جانور لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اور اسی طریقے سے یا پھر ایسا جانور جس کے آنکھ بٹن کی طرح باہر آ چکے ہوں، یا ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں، یا ایسا جانور جس کی دم کٹ گئی ہو، یا پھر ایسا جانور جو مستقل بیمار ہو، پہلے سے ہی مریض ہو، یا پھر اتنا کمزور یا پھر اتنا دبلا پتلا جانور کہ جس کے اندر چلنے کی بھی صلاحیت نہ ہو. ان تمام عیوب سے پاک ہے
تو تب جا کر کے وہ جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سب سے بڑا اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے، جب بات اپنے کی آتی ہے، جب بات خود کی آتی ہے، اگر آم تھوڑا سا سڑا ہوا ہے تو اس آم کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ایک سیب ہے، اگر اس کا کچھ حصہ خراب ہو گیا تو ویسے سیب کو ہم پسند نہیں کرتے۔ لیکن جب جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کا جب مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور انتخاب کرنے کا مسئلہ ہے، تو علماء اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ جانور کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، بس تھوڑا سا لنگڑتا ہے، اس کے کان میں چھوٹا سا سوراخ پڑ کے کیا چلے گا؟ اس کی سینگ تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، اس کی سینگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، کیا چلے گا؟ مطلب اس کی پوری دم صحیح سالم ہے کہ تھوڑے سے دم کٹنے سے چل جائے گا؟ کیا ایسے جانور اللہ رب العالمین کے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھو، اگر وہ جانور ہم کو خود عیب نظر آ رہا ہے، ہم کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے، جب ہم خود اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس جانور کو کیسے پسند کرے گا؟ باہر اگر کسی کی شادی میں جانا ہو، اگر کہیں پر سوراخ پڑا ہو، اگر کہیں پر ہمارا کپڑا پھٹا ہو، کیا ایسے کپڑے پہن کر ہم شادی میں جانا پسند کریں گے؟ کیونکہ عیب ہے، چلے گا نا؟ اگر ایک آستین نہیں ہے تو کپڑے کا، اگر پینٹ کا ایک پیجامہ، اگر ایک طرف کا، اگر ایک سائڈ کا اگر پینٹ نہیں ہے تو چلے گا نا؟ پہن کے گئے تو کیا ہو گیا؟ جب بات خود کی آئے تو تمام چیزیں صحیح۔ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور انتخاب کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے لیے جانور اگر چوز کرنے کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہم اتنے گر گئے ہیں، مسلمانوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی ہے، عیب دکھنے کے باوجود اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کان کٹا ہوا تب بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کٹا نہیں، دور سے دیکھے تو عیب نظر نہیں آتا، ہاتھ میں پکڑ کے دیکھے تو اس کا عیب نظر آتا۔ کیا ایسا جانور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے؟ اس کی سینگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، کیا ایسا جانور چلے گا؟ ہاں، دور سے دیکھنے سے بکرا لنگڑا نظر نہیں آئے گا، لیکن غور سے دیکھنے سے پتا چلے گا کہ بکرا تھوڑا تھوڑا لنگڑتا ہے۔ کیا مطلب ایسا جانور اللہ رب العالمین کے راہ میں دینے کے لیے صحیح ہے؟ اور یہ ہے، ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جو قربان کرنے والا جانور ہے اس میں ہم اپنے عقیقے کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے اس میں بھی سوالات، کیا مجھے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سچویشن کیا ہے؟ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم لوگ یہاں چند پیسے خرچہ کر کے اچھا بکرا لانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنا سینس ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہاں بھی عقیقے کا مسئلہ لے کر کے آئے، بکرے کے اندر عیوب ہے، جانور کے اندر تمام عیوب ہے، پھر باوجود پھر بھی ویسے بکرے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ کیا بتاؤ ایسا جانور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بکرے کے لیے شرط ہے کہ بکرا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، اور ان جو کچھ عیوب بتائے گئے وہ تمام عیوب سے پاک ہو، اور اسی طریقے سے اونٹ جو ہے مکمل وہ 5 سال کا ہو۔ ایسا اونٹ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنا جائز ہے کہ جس پر مکمل 5 سال گزر گئے ہوں، اور اگر گائے ہے تو اس پر مکمل 2 سال گزرے، اور اگر بھیڑ ہے تو اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا کافی ہے۔ اب چلو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ جانور کا انتخاب کیسے کریں۔ اب دوسری چیز یہ کہ عید کے تعلق سے یا پھر قربانی کے تعلق سے جو جانور ہے اس کے تعلق سے جتنے بھی احادیث ہیں اس کی فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں، وہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں۔ جیسے معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں بڑی مشہور و معروف ہیں کہ کل قیامت کے دن جس جانور کو ہم قربان کریں گے وہ جانور کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے آڑ بنے گا، اس کے کل قیامت کے دن وہ بکرا اپنے ایک ایک بال کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ ثواب لے کر کے آئے گا، اور اسی طریقے سے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ تمام باتیں اور تمام یہ جو احادیث ہیں یہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے میں ہمارے لوگ ماشاءاللہ قربانی کے جانور کی اتنی عزت، اتنا احترام کرتے ہیں کہ ایک رواج ہے کہ اس کے چمڑے کو نہ کھندلا جائے، اس کی گندگی کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے، اور اس کے خون کو نہ کھندلا جائے۔ یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، یہ لوگوں کی بنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔
اور باقاعدہ جانور ذبح کرنے سے پہلے پورے گھر والوں کا وہاں پر موجود ہونا، اور تمام گھر والوں کا جو ہے بکرے کو اپنا ہاتھ چھلانا، یا اسی طریقے سے بعض حضرات تو اتنے متقی ہیں جاتے جاتے اب اس بکرے کو پورے گھر کے اندر گھما کے باہر لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ کون سے رواج ہے، یہ کون سے اصول ہے، کون سے ضوابط ہیں؟ ایسا شریعت کے اندر کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے بکرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا، یا پھر اس کو گھر میں گھمایا جائے گا، یا پھر اس کے چمڑے کو کھندیلا نہیں جائے گا، یہ تمام چیزیں نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جو اب رہا مسئلہ گندگی پھینکنے کا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اب اس گندگی کو اتنا دور پھینکیں کہ اس سے نہ ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے والوں کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اب رہا مسئلہ قربانی دینے کا، ایک اہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر غربا کو ہم شامل کریں۔ ایک سب سے اہم مسئلہ یہ کہ قربانی کا ایک جو مقصد ہے اس میں غربا کو شامل کرنا ہے۔ عام طور پر ہم ویسے سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں غربا کا خیال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچا کے رکھنے سے بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے غربا میں اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ مسئلہ ہوا، اب آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے تعلق سے تمام مسئلے مسائل کو تو جان لیے۔ اب فائنل کنڈیشن یہ ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو، کیسا انسان قربانی دے۔ چلیے ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی دیکھو قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، وَنُسُكِي، اور پھر بعد میں ہے کہ میری قربانی۔ تو اسے نکتہ کیا ملا؟ قربانی سے پہلے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی قربانی کو اس کے منہ پہ مارے گا جو بے نمازی ہو، جو سال بھر میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لیکن عید کے موقع پر جب جانور کو لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمارے رویے کو دیکھیں کہ ہم والدین کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور کہاں تک ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو ہمارے منہ پہ مارے گا اگر ہم بے نمازی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو ہمارے منہ پہ مارے گا ہم والدین کے ساتھ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مارے گا اگر ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ ضروری ہے، سال بھر تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ اور دیکھو جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی اور والدین کی فرما برداری دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھو اس واقعے کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں منایا کہ بیٹا مان جا، کہ بیٹا مان جا، کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تجھے قربان کرنے کا، بیٹا مان جا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کیا؟ نہیں، انہوں نے ایک حکم دیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابو جان آپ کو جو حکم ملا آپ کیجئے۔ یہ فرما برداری ہے۔ اگر کوئی سال بھر اپنے والدین کو ستاتا ہے، سال بھر اپنے والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتا، سال بھر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جب عید کا موقع آیا اگر 100 اونٹ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ سال بھر کی نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن جب عید کا موقع آئے تو جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہے۔ سال بھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکراتا رہا، لیکن عید کے موقع پر اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے
قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی فرما برداری کا جائزہ لیں، اور اپنے احکامات، ہمارے عمل کا جائزہ لیں کہ کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ جب ہم مر جائیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔